خلافت کی کوئی اس دلیل نہیں ملتی ایسی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس روایت سے مراد خلافت کی بحث یا اللہ کے نبی نے خلافت کی بات کی ہو، کیونکہ اگر خلافت کی بات کی ہوتی تو خلافت کے لیے واضح موجود ہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، ایسے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، اور یہ بات مشہور ہوتی، نہ یہ کہ صرف چند اشخاص کو پتہ ہوتی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس سے واقعی اطاعت سے یا اس روایت سے واقعی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ یہ جو باتیں ہیں خلافت کے دلائل جو حضرت نے دیے تھے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے کسی عاقل آدمی کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کو اللہ رب العزت نے سبب بنایا کہ انہوں نے خلیفہ کو چنا، اور میں نے یہ سوال کیا تھا جو کہ میرے سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا، کوئی وسیع قرار نہیں دیا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے طہارت کا حکم تو ایک گھر کے لیے دیا ہو لیکن حکومت و خلافت کسی اور گھر کے لیے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے علم تو ایک گھر میں رکھا ہو لیکن حکومت و خلافت کہیں اور ہو۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جہاں رسول اللہ کے طاہر اہل بیت ہیں ان کو چھوڑ کر خلافت اور حکومت کہیں اور۔ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یعنی اپنی دور سیدنا ابو صدیق کے دور میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، اس طرح کا کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہے، جنگ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدنا علی نے بیعت کی ہے۔ اچھا، بیعت کی ہے۔ تو علی معاویہ صاحب، میرا پہلا آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ زارعی صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ثقلین جو ہے نا، اس سے مراد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ حسن سلوک کرنا یا صحابہ نے حسن سلوک کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی خلافت نہیں، کوئی امامت نہیں، اور اس امت کو رسول ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے امت پر۔ آپ کوئی ایسی دلیل دیں، کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی ایسی تواتر حدیث دیں جس سے ثابت ہو کہ اللہ کے رسول ثقلین کے موقع پر یا اس کے بعد بھی جو قرطاس کا جو واقعہ ہے اس میں بھی اللہ کے رسول جو لکھوانا چاہتے تھے یا بتانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کوئی جانشین نہیں ہے۔ اس جانشینیت کے متعلق ذرا فہم دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، پچھلی بار اس پہ میں نے اپنا موقف واضح کیا تھا کہ حدیث ثقلین جو ہے اس میں کتاب اللہ اور اہل بیت کی اتباع کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا۔ تو بات واضح ہے کہ یہاں اتباع کا ذکر ہے، اطاعت کا ذکر ہے، اور ان کے احترام اور عزت کا ذکر ہے۔ اس دونوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، اتباع بھی الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اہل بیت کی وضاحت بھی کی تھی کہ اہل بیت سے صرف یہ چند شخصیات 5 یا 12 مراد نہیں ہیں، اہل بیت سے ازواج مطہرات بھی داخل ہیں ان میں، اور سیدنا علی کی حسن حسین کی اولاد، دونوں کی اولاد داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ سیدنا حسن کی صرف ایک ہی حسن داخل ہیں باقی سارے داخل نہیں ہیں، نہیں، حسن کی پوری اولاد رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین کی پوری اولاد، یہ سارے داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو خاص نہیں کرتے چند شخصیات میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خلافت کی کوئی اس دلیل نہیں ملتی ایسی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس روایت سے مراد خلافت کی بحث یا اللہ کے نبی نے خلافت کی بات کی ہو، کیونکہ اگر خلافت کی بات کی ہوتی تو خلافت کے لیے واضح موجود ہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، ایسے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، اور یہ بات مشہور ہوتی، نہ یہ کہ صرف چند اشخاص کو پتہ ہوتی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس سے واقعی اطاعت سے یا اس روایت سے واقعی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ اچھا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، میں نے پچھلی بار روایت پیش کی تھی بخاری اور مسند احمد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے وقت حضرت عباس نے سیدنا علی کو فرمایا کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اس معاملے میں خلافت میں ہمارا حق ہے یا نہیں ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھوں گا، کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر ہمارا حصہ سمجھو اس میں ہے ہی نہیں، اس لیے منع نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، میں نہیں پوچھا، سیدنا علی نے نہیں پوچھا۔ تو سیدنا علی نے بھی نہیں سمجھا اس حدیث ثقلین سے خلافت، اور نہ حضرت عباس نے سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو ان شخصیات نے بھی خلافت نہیں سمجھا اور نہ دعویٰ کیا، نہ دعویٰ کیا، اچھا، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یعنی اپنی دور سیدنا ابو صدیق کے دور میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، اس طرح کا کوئی دعویٰ، نہ جنگ کی ہے، جنگ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدنا علی نے بیعت کی ہے۔ اچھا، بیعت کی ہے۔ تو میں نے پچھلی بار روایت پیش کی تھی مسند احمد حاکم سے کہ اس میں یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھوڑا ناراض ہوئے تھے مشورہ سے
کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا آپ نے جی. کیونکہ سیدنا ابو صدیق بھی مجبور تھے. ثقیفہ میں ایسے حالات بن گئے تھے کہ بھئی انصار کہہ رہے تھے ہمارا خلیفہ ہو, مہاجرین کہہ رہے تھے ہمارا خلیفہ ہو. تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک اچانک سیدنا عمر نے سیدنا ابو صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو سیدنا ابو صدیق ایسی شخصیت تھے کہ سب نے بیعت کر لی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ حضرت سعد کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی, انہوں نے بیعت بھی کر لی. اور یہ بھی الحمدللہ میں ثابت کروں گا اگر بات چلی تو سیدنا ابو صدیق کی الحمدللہ نہ سیدنا علی نے انکار کیا, نہ حضرت زبیر نے, نہ کسی اور ہاشمی نے, نہ کسی اور صحابی نے. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بالاتفاق صحابہ کے اتفاق سے ان کی خلافت ہوئی ہے. اگر سیدنا علی خلیفہ ہوتے ضرور کہتے بھائی میرا حق بھی ہے, میں خلیفہ ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے فلاں جگہ فرمایا, فلاں جگہ فرمایا, فلاں جگہ فرمایا, لیکن کوئی ایسی بات ثابت نہیں. سیدنا اچھا, ایک آخری بات بتا دیں تاکہ پھر زرعی صاحب سے ان کا موقف لے لے کہ یہ جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں امامت کا کہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت چلا ہے اور امام علی سے لے کر امام مہدی تک یہ امامت ثابت ہے بقول اہل تشیعوں کے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب رسول پر نبوت تمام ہو گئی تو کیا اسی طرح امامت بھی رسول اللہ پہ تمام ہو گئی تھی یا سلسلہ امامت قرآن سے ثابت ہے؟ دیکھیے, امامت جو اہل سنت کے نزدیک ہے وہ ایک پیشوائی ہے, یعنی پیشوا, امام یعنی پیشوا. اس میں کوئی خاص صفات نہیں ہے کہ بھائی معصوم بھی ہو, اس کی اطاعت فرض بھی ہو, نہیں. پیشوا جس طرح امام بخاری کہتے ہیں وہ حدیث میں پیشوا ہیں ہمارے, امام ابو حنیفہ وہ فقہ میں پیشوا ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تو اس طرح امام خلیفہ ہو گیا تو سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی یہ ہمارے امام بھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک دین کو کس طرح نافذ کیا جائے وہ ہمیں انہوں نے سکھایا. ٹھیک ہے, تو امام ہمارے لیے کوئی خاص ایک اصطلاح نہیں ہے کہ بھائی ایک خاص مذہبی اصطلاح ہو کہ اس کی فلاں 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 صفات ہو, ہمارے نزدیک نہیں ہے. حاکم وقت ہے, حاکم وقت اگر ایسا ہے کہ شریعت کے کو فالو کرتا ہے, خلفاء کے نظام کو چلاتا ہے, شریعت نبی کو فالو کرتا ہے, تو پھر اس کو امام کہیں گے ہم. ورنہ خلفاء تو بہت گزرے ہیں, یزید بھی گزرا ہے, تو کسی کوئی اس کو امام نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو خلیفہ ایسا ہو کہ اس کی سیرت نبوی کے مطابق ہو, خلفاء راشدین کے مطابق ہو, تو پھر وہ امام کہلانے کے لائق ہے, کوئی شک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب موقف علی معاویہ صاحب کا آ گیا. اب میں زرعی صاحب آپ کی طرف جا رہا ہوں. زرعی صاحب, انہوں نے 4 سے 5 نقطے رکھے ہیں اور انہوں نے رکھا ہے کہ دیکھیں امامت جو اصطلاح ہے وہ روحانی پیشوا ہے. ایک تو یہ بات انہوں نے کی, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. دوسرا, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ حدیث ثقلین سے مراد خلافت اور امامت ہے ہی نہیں, اس سے مراد جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ اطرت جو ہے نا, یہ جو لفظ اطرت ہے اس میں اور بھی اولادیں آتی ہیں, انہیں بھی آپ شامل کریں. تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. اور پھر جو کہ ان کا پہلے پروگرام میں بھی موقف تھا اور یہ سیم موقف ہے. تیسری انہوں نے بات کی کہ حضرت عباس اور مولا علی خود کا یہ فہم تھا کہ رسول اللہ نے ان کو خلافت نہیں دی, اور نہ انہوں نے خلافت کے لیے کوئی جنگ کی, تلوار اٹھائی حضرت ابو بکر کے دور میں, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیعت کی حضرت ابو بکر کی. تو اب یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں حدیث ثقلین سے ریلیٹڈ, اور پارٹ 2 ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جنید بھائی, پچھلا جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے اچانک سے خدا حافظ کر دیا, اور ایک چیز لاسٹ میں ہماری بات چل رہی تھی حضرت طالوت کے حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے. حضرت طالوت کو جن لوگوں پر مسلط کیا گیا, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, جن لوگوں پر حاکم بنایا گیا, حضرت طالوت ان سے زیادہ افضل سے, ان سے زیادہ علم رکھتے تھے, ان سے زیادہ شجاع تھے. اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو یہ عہدہ دیا تھا ایک نبی کے ذریعے سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نبی سے افضل ہیں, کیونکہ بنا نبی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو بنایا ہے, تو امیر المومنین سے رسول اللہ افضل ہیں. اب جن کے اوپر امیر المومنین حاکم بنائے جا رہے ہیں, امیر المومنین ان سے افضل ہیں, یہ بات ہے. اور وہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں, وہ ایک جدا بحث ہے. یہ پہلے تو میں چاہتا تھا اس چیز کو جو لاسٹ میں رہ گئی تھی وہ میں نے کلیئر کر دیا. آپ چلتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. دیکھیں, آپ نے ان سے بھی سوال کیا خلافت کے حوالے سے, انہوں نے اپنا پورا واضح پیغام دیا کہ ہمارے پاس خلافت کا کیا معاملہ ہے. اور اہل سنت جو ہے ان کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. خود حضرت عمر کا قول موجود ہے بخاری کے اندر کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. جب خلافت کی دلیل کی بات آپ نے کی, خلافت کی دلیل پوچھی, تو حضرت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ صدقہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو کسے دوں, کہا حضرت ابو بکر کو, پھر حضرت عمر, حضرت عثمان. اس سے انہوں نے خلافت کو ثابت کیا. یہ اشارہ ملتا ہے دوسرا مصلح کی وہ روایت بیان کرتے ہیں اکثر کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو
کے لیے کہا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، تو سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وصیت نہیں کی، آپ اس کو مانتے بھی ہیں، تو پھر یہ اشارہ اچانک کہاں سے آ گیا اس سے خلافت ثابت ہو؟ اگر اس سے خلافت ثابت کرنی ہے تو پھر سقیفہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھئی اشارہ رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، اور اس کی تشریح آپ نے خلافت مراد لی، اشارے کو خلافت سمجھ گئے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے کہ جال خلافت میرے پاس ہے، تو پھر اشاروں کا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ہی سوال کیا، خود حضرت نے تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو حضرت نے تشریح کی کہ رسول اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان سے فقہی احکام لو، یعنی رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے فقہی احکام لو، باقی رہی حکومت و خلافت تو وہ یزید بھی بن جائے، اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے ان سے فقط فقہی احکام لینا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے فقہی احکام آپ نے لینے ہیں اور رسول اللہ آپ سے یہ کہہ کر گئے ہیں، تو آپ کے فقہ کے امام تو امام حسین نہیں ہیں، پھر آپ کے فقہ کے امام تو کوئی اور ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی فقہ ہے اس کو تو آپ مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ جو باتیں ہیں خلافت کے دلائل جو حضرت نے دیے تھے، کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے کسی عاقل آدمی کے لیے کہ اشارے سے آپ خلافت کو ثابت کریں۔ واضح سیدھی سی صاف سی بات موجود ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بیان کیا کہ جہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم نے مبعوث کیے ان کے اندر نقبا، اللہ کی روش ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا تم مومنوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیا ہے تم میں سے، میں تمہیں خلیفہ بناؤں کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے بنائے تھے۔ تو جنید بھائی، اللہ رب العزت نے کما کہہ کر قید لگا دی کہ جیسے پہلے بنائے تھے، تو آپ اللہ رب العزت کی روش کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جب بھی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا کیسے بنایا ہے؟ خود بنایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کو اللہ رب العزت نے سبب بنایا کہ انہوں نے خلیفہ کو چنا، اور میں نے یہ سوال کیا تھا جو کہ میرے سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو چھوڑ کر صحابہ کو سبب کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ کے نقباء کو کے لیے کہہ رہا ہے میں نے مبعوث کیے، نام حضرت موسیٰ نے بتائے، لیکن جب بات رسول اللہ کی آ رہی ہے تو سبب صحابہ کو بنایا۔ اور اس کے بعد اگر سبب اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے تو کیا صحابہ نے یہ بات خود کہی ہے کہ ہمیں اللہ نے سبب بنایا ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں؟ اگر سبب خلیفہ چننے کا صحابہ ہیں تو صحابہ نے پھر یزید کو بھی چنا، جس کو آپ نے یہیں بیٹھ کر برا کہا، تو پتہ چلا کہ صحابہ اچھے کو بھی چن سکتے ہیں، برے کو بھی چن سکتے ہیں۔ تو بہتر سبب کیا ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو آپ نے تشریح کر دی رسول اللہ کی بات کی کہ تم میرے اہل بیت سے، جو رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے فقہی احکام لینا، تو یہ آپ رسول اللہ کے سامنے تشریح کیجیے گا، اگر قبول کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، رسول اللہ اس بات کو قبول کر لیں۔ میرے عزیز جنید بھائی، مولانا صاحب، یہ جال خلافت الہی امر ہے، یہ امامت ایک منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا آزمائش کے بعد۔ اللہ رب العزت پوری زمین پر اپنی خلافت چاہتا ہے، نہ کہ خاص ٹیریٹری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر لوگوں پر کوئی حجت ہے، وہ امریکہ میں رہنے والا کوئی ہو، وہ روس میں رہنے والا ہو، وہ چائنا میں رہنے والا ہو، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہے، قرآن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کے لیے رسول بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی مسند کی، وراثت کی۔ اب رسول اللہ کی مسند کا جو خلیفہ بنے گا وہ تمام انسانیت کا امام ہوگا، تمام انسانیت کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہوگا، روئے زمین پر ہوگا، اور اس کے بنانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سبب بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود۔ اور رسول اللہ نے بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، رسول اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ان کو۔ اور اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستدرک علی الصحیحین، جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انت ولی کل مومن من بعدی و مومنہ، تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہے میرے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کا کہا، یعنی دنیا سے جانے کا بھائی خاص وقت کے لیے نہیں کہا، جیسا کہ تیجانی صاحب نے کہا کہ وہ خاص وقت کے لیے تھا، یہ تو رسول اللہ پر ایک بہتان ہے، انہوں نے اپنے بعد کا کہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا نام لے کر ان کی وصیت کی ہے کہ علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، انت خلیفتی۔ بہت ساری اہل سنت کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قبلہ دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب جہاں وہ شخصیتیں کہ جو قرآن، جن کے پاس قرآن کی وراثت ہے، جی، دیکھیں اللہ رب العزت نے گزشتہ کتابوں کے وارثین قرار دیے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارثین قرار دیے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کے ارادے میں یہ تھا کہ گزشتہ قوموں کے لیے کتاب کے وارثین قرار دیے، تو وہ کتاب، وہ قرآن جسے قیامت تک چلنا ہے، سمت کے لیے جو راہ ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی وسیع قرار نہیں دیا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے طہارت کا حکم تو ایک گھر کے لیے دیا ہو لیکن حکومت و خلافت کسی اور گھر کے لیے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے علم تو ایک گھر میں رکھا ہو لیکن حکومت خلافت کہیں اور ہو۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جہاں رسول اللہ کے طاہر اہل بیت ہیں ان کو چھوڑ کر خلافت اور حکومت کہیں اور رکھی ہو۔ بھائی حضرت نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا کہ کون سے اہل بیت، اتنا کوئی پریشانی کی بات تو ہے نہیں، وہ اہل بیت کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میرا ارادہ ہے ان اہل بیت سے رجس و ناپاکی کو دور رکھوں اور ان کو مطہر رکھوں۔ آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ یہ بات کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ سارے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ نے جن کے وہ چادر میں لے کر کہا ہا اولئک اہل بیتی، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ان کی اطاعت و فرما برداری کا کہا ہے، جانشین رسول خدا ان میں سے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، یقیناً ان کی اطرت میں سے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم رسول اللہ کی ساری اطرت کو اہل بیت مانتے ہیں، بالکل ہیں اہل بیت، رسول اللہ کی ازواج اہل بیت ہیں۔ بات ہو رہی ہے آیت تطہیر کے مصداق ہونے کی۔ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے؟ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے ارادے میں ہے کہ اللہ نے رجس و ناپاکی ان سے دور کر رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، بارہا یہ آیت پڑھتا ہوں اکثر، بھائی اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے نوح کی ذریت میں، ابراہیم کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا، جو ہدایت پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اولاد میں فاسقین بھی ہیں۔ تو جہاں ایک آپ کو کرائٹیریا ملتا ہے، آپ کو اسی کی اتباع کرنی ہوتی ہے، اس لائن پر چلنا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ کے یہاں امام حسین کے بعد ان کا بیٹا، مولا علی کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہی کام حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ جی، وہاں پر آپ اعتراض کرتے ہیں بھائی ان کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے، جی، جی، کیا رسول اللہ کی آل اور معاویہ کی آل دونوں برابر ہیں؟ جی، کافی انصاف کریں، یعنی کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کی حدیث کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، آپ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ ان سے فقہ لینی ہے اور حکومت کے معاملے جو بھی بنتا ہے بنتا جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ ہم یہاں جو بات اگر کریں گے، جو اللہ ہم سے دین قبول کرے گا وہ اسلام قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹرن ہو گیا۔ دیکھیں سوالات کافی کر لیے مولانا نے، میں جواب دوں گا جو مجھے یاد آیا، اگر بھول جاؤں تو مجھے آپ یاد جی میں یاد دلا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات طالوت سے شروع کرتے ہیں۔ طالوت سے، تو طالوت والی بات میں نے تب کی تھی جب مولانا نے کہا تھا کہ افضل کو چھوڑ کے آپ نے کم جو افضل ہے اس کو خلیفہ کیوں مقرر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تب میں نے مثال دی تھی کہ طالوت سے افضل اشمعیل نبی تھے، تو افضل کو چھوڑ کے مفضول کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، تو میں اس لیے پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر مولانا یہ کہیں کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے، یہ جو افضل کے ہوتے ہوئے، اشمعیل کے ہوتے ہوئے طالوت خلیفہ بنا، تو یہ خلافت ان کی جائز ہوئی، تو پھر یزید کی خلافت جائز کیسے نہیں ہوئی؟ پھر اس اصول سے ان کا اصول ٹوٹ گیا کہ خلیفہ افضل ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ٹوٹ گیا، میں نے اس لیے پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے ان کے جانشین کی بھی جو امامت ہوگی پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ خلافت دیکھیں وہ کب تک ہوئی ہے، کہاں تک ہوئی ہے؟
جو اصل اسلامی حکومت تھی شام وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا اصول ہے کہ پوری دنیا کے لیے نبی کا نائب ہونا چاہیے. تو یہ اصول وہ یہاں نافذ نہیں ہوتا سیدنا علی کے لیے, پورا نہیں آتا. تو یہ اصول بھی سیدنا علی انہیں پورا نہیں اترتے. تیسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ 5 ہیں, ان کے نزدیک یہ 5 ہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ باقی جو امام زین العابدین ہیں لے کر 12 امام تک یہ سارے خارج ہیں حدیث سے. ٹھیک ہے, مولانا وضاحت کریں گے کہ ان 5 کے علاوہ باقی جو سیدنا حسین کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ سے لے کر جو قائم الاثر 12 امام ہیں وہاں تک جو سارے بچے وہ اس روایت سے خارج ہیں. مولانا واضح بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال مولانا پہ جواب دیں گے اس کا. اچھا, اس کے بعد مولانا نے یہ اصول بیان کیا کہ یہ روایت بیان کی کہ سیدنا علی کو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ انت خلیفتی من بعدی. ٹھیک ہے, حالانکہ مولانا کو پتہ ہے ان کے جوابات کئی بار دے چکے ہیں ہم. ان روایت میں آپ دیکھیں گے نا یہ ساری منکر روایتیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں مولانا, یہ منکر روایتیں ہیں. اس کے برعکس آپ بخاری کی روایت جیسے مولانا نے فرمایا کہ سیدنا عمر کی روایت ہے کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنائے, بخاری کی روایت ہے, اس کی سند پہ کوئی جرح کر سکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری ام عائشہ سے روایت جو مولانا نے پچھلی بار پڑھی تھی کہ ام عائشہ کے لوگوں نے آ کے کہا, مولانا کہتے ہیں صحابی ہیں, وہ ثابت کریں وہ کون صحابی تھے. وہ کہتے ہیں نا لوگوں نے سوال کیا لوگ کون تھے, لوگ تو اور بھی تھے, صرف صحابہ تھوڑی تھے, کبار تابعین بھی تھے. اور اس کے علاوہ یہ کس دور کی بات ہے, مولانا ثابت کریں گے یہ شروع کے دور کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ سیدنا علی کے دور کی بات ہے جہاں خارجی اور رافضی لوگ پیدا ہو گئے تھے, انہوں نے آ کے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے. ٹھیک ہے, تو مولانا واضح کریں گے اس روایت سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اما عائشہ سے صحابہ پوچھنے آئے تھے. تو صحابہ کون سے تھے, مولانا وہ نام بتائیں گے ان صحابیوں کا. ٹھیک ہے جی. اما عائشہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, میرے بعد کوئی خلیفہ فلاں علی وصی ہے. اما عائشہ صاف منع کر رہی ہیں. اب میں اما عائشہ کی بات مانوں یا ان سوال کرنے والوں کی جن کا پتہ ہی نہیں مجھے ان کی بات مانوں؟ میں تو اما عائشہ کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے, میں اہل بیت میں ان کو مانتا ہوں, وہ مانتے ہیں مولانا کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں, لیکن مولانا نے تخصیص کر دی کہ صرف یہ 5 اس روایت میں شامل ہیں, باقی میں نے سوال کیے وہ مولانا جواب دیں گے ان کا کہ باقی. اچھا, پہلا بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ اہل بیت نے کوئی تلوار اٹھائی, نہ اہل بیت نے اس سے مراد جو ہے خلافت لیا ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو امام حسین کی جو اولادیں ہیں انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا, آپ نے صرف آیت تطہیر کا مصداق 5 لوگوں کو بنایا. پھر آپ نے امہات المومنین کو بھی ریموو کر دیا, پھر امام کی جو دوسری اولادیں انہیں بھی اہل بیت سے خارج کر دیا. تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اور پھر جو سب سے اہم جواب دینا ہے وہ یہ جواب دینا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اصل جو ہے وہ امیر معاویہ نے پھیلایا. خیر وہ ایک الگ جدا بحث ہے. آپ کا سوال سمجھ گیا. جو باتیں کہی ہیں میں نے سنی ہیں ساری, وہ میں نے لکھ رکھی ہیں. جی ہاں, اس کا آپ جواب دیں, پورا تفصیل سے جواب سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حدیث پیش کی تھی بخاری سے کہ حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ علی رسول اللہ کے وصی ہیں, تو یہ بات پروف ہو گئی کہ اس وقت بھی امیر المومنین کو اللہ کے رسول کا وصی ماننے والے افراد موجود تھے. اس دلیل کے بنا پر کہا تھا. وہ مانتی ہیں نہیں مانتی وہ ایک ڈفرنٹ معاملہ. اچھا, انہوں نے کہا وصی کی روایتیں منکر ہیں. نہیں, اس کا بھی بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. یہ میرے سامنے مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انت ولی کل مومن من بعدی و مومنہ. یہ ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی انہوں نے بات کہی نا یہ بات منکر ہیں, یہ ان کو پروف کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اس کو صحیح اپنے ٹرم میں ان کو پورا کرنا, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ منکر کیسے ہیں. گزارش ہے تھوڑی سند اگر پڑھ دینا تو میں راوی دیکھ لوں گا. آپ جب وہ خود اس میں لکھ رہے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح تو پھر آپ راوی کیسے دیکھیں گے؟ تو پھر آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس نے مستدرک کو آپ خود چیلنج کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے, کہ ان کے صحیح لکھنے کے باوجود بھی آپ راویوں کو چیک کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی یہ بہت ساری احادیث ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیدھی صاف سی بات ہے کہ جعل خلافت اللہ کا کام ہے. وہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے. جو میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, جو میں چیز سوال کرتا ہوں قبلہ اس کا جواب نہیں دیتے, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمہ نے خلافت مانگی. بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امر اللہ کا ہے. پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ حل لنا من الامر من شیء, کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ چیز ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ان الامر کلہ للہ. اللہ نے کہا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. یعنی اولو الامر, جہاں ہم کسی عام معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے وہاں اولو الامر بنانے میں ہم اختیار نہیں رکھتے. سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے جس میں رب العزت فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے.
ما کان لہم الخیرہ، وہ جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ یا اختیار دو. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. تو ہم وہ خلافت جو الہی خلافت ہے کہ جس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، جس اولو الامر کی، اس کو بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جو حضرت نے دلائل پیش کیے تھے اس کو میں ان آیتوں کے ذریعے سے رد کر چکا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اختیار دیا نہیں ہے. جعل خلافت اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ نے اپنی وصیت کی ہے 12 کی. بھائی 12 کا تو آپ کے پاس موجود ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اس پہ اختلاف ہے کہ آپ کے پاس نام نہیں ہے، چلو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ لوگ ہیں. اب ان کے جو رسول اللہ نے جن کے لیے کہا ہے، اپنے ساتھ نسبت دی ہے، وہ یقیناً یزید اور آل مروان جیسے تو بالکل نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ایکسیپٹ کریں گے یزید کو یہ برا کہتے ہیں، رسول اللہ کا خلیفہ یہ یزید کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بیچ میں سے ایک کھچڑی پکی ہوئی. تو جنید بھائی، اب یہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے جی کہ رقبہ بڑھانا حکومت کا یہ اسلام ہے. ان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا. جی یہ نوٹ کر لیجیے، یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ رقبہ پھیلانے سے اسلام ثابت ہوتا ہے. اس کی مخالفت میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کہ میری سبیل کی طرف لوگوں کو بلا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وجادلھم باللتی احسن، اور جو تم سے بحث و مباحثہ کرے اس سے احسن انداز سے بحث کرو. تمہارا رب جانتا ہے کہ اللہ کی سبیل پر کون ہے اور کون ہے جو اللہ کی سبیل سے گمراہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ 3 طرح کے کرائٹیریا دیے ہیں اللہ کی سبیل پر لوگوں کو بلانے کے لیے. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر میں اللہ چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لوگ جس چیز سے کراہت کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مومن بن جائیں. اب اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے ہمارے پاس لکھی ہے کہ اصحاب رسول خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو علاقہ ہے یہ اسلام نہیں لائے، ہم ان کو جبراً مسلمان کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی ان کو فتح کر کے اس علاقے کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا، کیا تم مجھے بدعتی جانتے ہو؟ جس چیز کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جو انسان ہے، مسلمان ہیں، یہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کی دعوت توحید کو قبول اگر کریں گے اور اللہ کے دین پر چلیں گے اور اس کو جان کر، پہچان کر، اس کی معرفت رکھ کر، اس کو اگر پہچان کر اس کے دین پر چلیں گے، پھر اس کے رسول کی شناخت کریں گے، پھر اس کی حجت کی شناخت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جنت دے گا. وہ جنت ان کا حق ہے. کیوں؟ وہ حق کے ساتھ اپنی راضی خوشی سے حق کو قبول کر کے اسے حصول کریں گے. میں جبراً لوگوں کو دین میں داخل نہیں کروں گا کہ میں جبر سے لوگوں کو دین میں داخل کروں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا. تو بھائی پہلی فرصت میں آپ سب اس بات کو فتویٰ لکھ کر دے دیں کہ رقبہ پھیلانا، حکومت پھیلانا اسلام ہے. یہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے. میں نے اس